نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4، چوتھا سبق۔ آج کا جو سبق ہے اس کا تعلق اسی سے ہے کہ جو کل آپ نے پڑھا فعل ماضی کے، فعل مضارع کے اور دیگر جو افعال ہیں ان کے ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو ان 14 صیغوں میں سے تو کون کون سے صیغے مذکر کے لیے ہیں، کون کون سے مؤنث کے لیے ہیں، اور کتنے صیغے جو ہے وہ غائب کے ہیں، کتنے حاضر کے ہیں، کتنے مؤنث کے ہیں، اور کتنے جو ہے وہ متکلم کے ہیں، یہ ساری تفصیلات آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو سب سے پہلا صیغہ ہوگا مذکر کا تو وہ جو ہے وہ ایک فرد کے لیے ہوگا، واحد کے لیے ہوگا، جبکہ دوسرا صیغہ جو ہے وہ تثنی کے لیے اور تیسرا صیغہ جمع کے لیے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شروع کے جو 3 صیغے آئیں گے ان میں سے پہلا واحد مذکر غائب کے لیے ہوگا، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ جمع مذکر غائب کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد اسی طرح مؤنث غائب پہلے، اور اس کے بعد تثنیہ مؤنث غائب بعد میں، جمع مؤنث غائب پھر اس کے بعد، یہ ہوگا ٹوٹل 6۔ اس کے بعد مذکر حاضر کے، یعنی واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، اور پھر اس کے بعد واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، اور پھر اس کے بعد جمع مؤنث حاضر۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ صیغوں کی تفصیل آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد جب متکلم کی باری آئے گی تو جو متکلم کا پہلا صیغہ ہے وہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ یعنی متکلم جو بات کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا، ایک ہی طرح کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور دوسرے جو 4 صیغے ہیں متکلم کی، مثال تثنیہ مذکر متکلم، جمع مذکر متکلم، اور اسی طرح تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مؤنث متکلم، تو ان تمام صیغوں کے لیے، 4 صیغوں کے لیے جو ہے وہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے جو ہے وہ دوسرا صیغہ استعمال ہوگا متکلم کا۔ تو آپ کے سامنے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ متکلم کے جو ہے وہ ٹوٹل 2 صیغے ہوتے ہیں، 2 لفظ ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دوسرا لفظ جو ہے وہ تثنیہ مذکر، جمع مذکر، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل تھی یہ صیغوں کے بارے میں۔ آگے ذرا آپ دیکھیں، اب یہاں پہ بالکل آپ کو تفصیل کے ساتھ اور نشان لگا کر جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ شروع میں 3 کو دیکھیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، 3 ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے اس کو دیکھیں ذرا، وہ ہے واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ اس میں آپ دیکھیں پہلا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی واحد ایک کے لیے، تثنیہ یعنی مؤنث یعنی تثنیہ 2 افراد، اور مؤنث کے لیے جمع یعنی 2 سے زائد مؤنث افراد کے لیے جو کہ غائب ہوں۔ تو یہ ہو گئے ٹوٹل 6 صیغے۔ آگے دیکھیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، تو یہ ہو گئے ٹوٹل 9 صیغے۔ واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، یہ ہو گئے ٹوٹل 12 صیغے۔ واحد متکلم اور یعنی واحد متکلم یعنی واحد مذکر متکلم، واحد مؤنث متکلم، ان دونوں کے لیے جو ہے وہ ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے جو کہ دونوں میں مشترک ہے۔
اور جمع متکلم یعنی تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم کے لیے بھی ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ان چار جو ہے وہ صیغوں کے لیے جو ہے وہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے قاعدہ، یہاں پر ایک اصول بیان فرما رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے انتہائی کام کا ہے کہ ماضی کے آخر میں، یعنی جو ماضی ہوتا ہے فعل ماضی، وہ فعل جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا بتائے، اس کے آخر میں ہمیشہ جو ہے وہ فتحہ ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے۔ پہلا صیغہ جیسے ضربہ تو اس کے آخر میں فتحہ ہوگا، اور مضارع کے آخر میں ضمہ ہوگا، اور امر اور نہیں کے آخر میں جزم ہوتا ہے۔ جو فعل امر ہوتے ہیں یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، فعل نہیں یعنی وہ فعل جس میں کسی کام سے روکا جائے، تو ان کے آخر میں جو ہے وہ جزم ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے صرف کبیر، ٹھیک ہے۔ صرف کبیر کا مطلب یہ ہے کہ بڑی گردان کو کہتے ہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، صرف کا معنی ہے پیرنا، یعنی بڑی گردان کو کہتے ہیں جس میں ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں جو آئندہ سبق میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف کبیر آپ سے کوئی بھی پوچھے تو آپ یہ کہیں کہ بڑی گردان کو کہتے ہیں جس میں ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ صرف صغیر جو ہے وہ چھوٹی گردان، صغیر چھوٹی کو کہتے ہیں، جو ہر بڑی گردان کا پہلا حصہ لے کر بنایا جاتا ہے۔ اب یہاں یعنی آپ آگے دیکھیں گے کہ بہت سارے جو ہے وہ صرف کبیر ہوتے ہیں، بہت سارے، تو ان تمام صرف کبیر کا یعنی پہلا حصہ لے کر ایک گردان بنایا جاتا ہے، جس کو صرف کی اصطلاح میں صرف صغیر کہتے ہیں۔ تو چھوٹی گردان کو کہتے ہیں جو ہر بڑی گردان کا پہلا صیغہ لے کر بنائی جاتی ہے، جیسے نصرہ اس کو ماضی سے اٹھایا ہے، ینصرو اس کو مضارع سے اٹھایا ہے، نصرن یہ جو ہے وہ مصدر ہے، ناصرن اس میں فاعل سے اٹھایا ہے۔ تو یہ ساری گردانیں جو ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے۔ تو صرف صغیر کی جو گردانیں ہیں وہ آپ انشاءاللہ حصہ دوم میں پڑھیں گے۔ پہلے صیغے میں، پہلے حصے میں آپ جو ہے وہ صرف کبیر یعنی سارے گردانیں پڑھنا سیکھیں گے۔ جب سب گردانیں پڑھیں گے تو اس کے بعد جب وہ ساری آ جائیں تو پھر آپ صرف صغیر بنانا آپ کے لیے آسان ہو۔